تحریات یاد رکھیں گے. میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں. محترم مقام ذو المجد والاکرام حضرت العلام فلک خطابت کے نئی التابات شہباز خطابت شہنشاہ خطابت عالم مقتدر حضرت علامہ مولانا محمد منور فاتحی غزنوی صاحب آپ کے نعرے کی گونج میں تشریف لاتے ہیں. اتنی محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں تاکہ آپ کی آواز حضرت خطیب اسلام حضرت العلام مولانا محمد ایوب نقشبندی
نقشبندی صاحب متزل العالی اور آپ کے تمام معاونین، انتظامیہ کمیٹی، میلاد کمیٹی چڑھوئی کا میں مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا اور مجھے رحمت خدا بندی لوٹنے کے لیے یہاں آنے کا موقع نصیب کیا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کو ہوں کہ پروردگار عالم میری حاضری کو بھی اور آپ کی حاضری کو بھی عرش کے رجسٹر میں تحریر فرمائے۔ 12 ربیع الاول شریف، 12 ربیع النور شریف کی صبح کو آسمان نبوت پر مکے کا سورج چمکا، جس کی برکت سے کفر و طغیان کی اندھیری رات ختم ہوئی اور صبح ایمان کا اجالا نکلا۔ 12 ربیع النور شریف کی صبح کو سیدہ آمنہ کے آغوش میں وجہ تخلیق کائنات کا ظہور ہوا اور نور نبوت نے 4 اکناف عالم کو اپنے وجود مسرور سے منور کر دیا۔ یوں تو پورا سال عاشقان مصطفیٰ، یوں تو پورا سال محبان اولیاء، یوں تو پورا سال آقا کے غلام اس پیکر نور کے تذکار جمیل کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن جب ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ آتی ہے تو خوشیوں اور مسرتوں کا سیل رواں گلی گلی کوچا کوچا امٹ کے آتا ہے اور اہل محبت، اہل نسبت اور اہل سنت، اہل محبت، اہل نسبت، اہل سنت گلی کوچوں میں نکل کر نعرے رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کبھی جلوس کی شکل میں کرتے ہیں تو کبھی محفل میلاد کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس سردی کے موسم میں مرکزی مسجد چڑھوئی کے اندر اس قافلے محبت کا جمع ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ چڑھوئی والے غلامان مصطفیٰ، فدایان رخ مصطفیٰ زندہ ہے۔ اس ٹھنڈے موسم کے اندر فدایان رخ مصطفی اور عاشقان جمال مصطفی کا یہ جمع کثیر بتا رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری رگوں کے اندر جہاں برودت ایمان بھی موجود ہے، حرارت محبت بھی موجود ہے۔ آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں یہ قافلہ محبت کچھ گھڑیوں کے لیے، یہ قافلہ محبت کچھ لمحوں کے لیے 14 صدیاں پہلے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جس نے چلنا ہے اپنا اپنا ٹکٹ خرید لو، کچھ لمحوں کے لیے مدینہ طیبہ کی سرزمین کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 14 صدیاں پہلے ابھی ہجرت کا موقع ہے اور مکے کے چاند کی آمد مدینہ طیبہ پہ متوقع ہے۔ صحابہ کرام، بچے، بوڑھے، مرد و زن، غلمان و خدم گلی کوچوں میں روزانہ دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے، دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے مرد و زن، غلمان و خدم، بوڑھے جوان ہر روز صبح کو مدینہ طیبہ کی سرزمین سے نکل کر چند میلوں کے فاصلے پر مقام قبا میں جلوس کی شکل میں جمع ہوتے ہیں اور سب کا یہی انتظار ہے کہ مکے کا چاند افق مدینہ پہ ابھی طلوع ہونے والا ہے۔ سب منتظر ہیں، ہر روز صبح کو نکلتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں نہیں، مدینہ طیبہ سے چند میلوں کے فاصلے پر
कौन है? ये वो जुबान है जिस जुबान के अंदर कुरान उतरा। यही बात समझ के, यही बात सोच के बारफ्तगी के साथ करें। फरमाया फसाइद अर्रिजालो अन्निसाओ फौकल बुयूते वतफर्रकल गिलमानो वल खदमो फिल तुरुके युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब होती है, उफ़ुक़े मदीना पे मक्के का सूरज जब चमक मारता है, तो अहले मदीना का क्या हाल होता है? मसरतों और खुशियों का ये आलम होता है कि फसाइद अर्रिजालो अन्निसाओ फौकल बुयूते, मर्द और ज़न घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं। वतफर्रकल गिलमानो वल खदमो फिल तुरुके, बच्चे और नौकर चाकर गलियों में घूमने लगते हैं। वयुनादूना, सब यही नारा लगा रहे हैं, अल्लाहु अकबर या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज जब के बाजार में गुलामाने मुस्तफा ने वो नक्शा खींचा है। गुलामाने मुस्तफा ने हिजरत का वो मौका भी हमारी आंखों के सामने लाया है, जिस मौके में नारे सहादत बुलंद हुआ था, जिस मौके पर नारे तकबीर बुलंद हुआ था। अरे गुलामाने मुस्तफा सहाबा में वो नारा लगाते थे, अल्लाहु अकबर या मुहम्मदुन या रसूलुल्लाह, और हम उसी की उर्दू ज़बान में यूं ताबीर करते हैं, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्कार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद, दिलबर की आमद, दिलकश की आमद, अरे नूर की आमद, सुरूर की आमद, हुजूर की आमद। ये वो नारा था जो 14 सदियां कबल मस्जिद नबवी से उठने वाले जुलूस ने मकाम कुबा में लगाया था। आज वही नारा गुलामाने मुस्तफा ने चौबई के बाद। और खास बात बता दूं, ये जुलूस मदीना में नहीं निकला था, ये जुलूस मदीना तैयबा में नहीं था, मदीना तैयबा से निकल कर पूरा जुलूस मकाम कुबा पहुंचता है। पूरा जुलूस निकला, पूरा जुलूस, और ये सिर्फ मदीना के हुदूद में नहीं था, ये मदीना तैयबा से निकल कर चंद मीलों के फासले पर। आज आपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला तय किया होगा, उन सहाबा ने तो कई मीलों का जुलूस निकाला था। और देवबंदियों के बहुत बड़े हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब नशरुद्दीन फी मौलिदिल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर लिखा, आशिकाने मुस्तफा तड़प जाओगे, ये उसकी बात सुनकर
الحمدللہ اس بات پہ ہمیں فخر ہے، کیوں کہ سرکار کی محفل میلاد سجا کر جو اس میں بیٹھ جاتا ہے اس کی حاضری عرش بری پہ لگتی ہے۔ یہ کوئی ایسا خطیبانہ ٹوٹکا نہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ذمہ داری سے سنا رہا ہوں۔ جو مجلس میلاد میں آ کر حضور کی آمد کے چرچے کرتا ہے اور حضور کی آمد اور جلوہ گری کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا فرش پہ ہوتا ہے اور خدا اس کی حاضری عرش پہ لگاتا ہے۔ اور یہ ایسی بات میں نے نہیں کی، باقاعدہ دلیل کے ساتھ سناتا ہوں، کہے سبحان اللہ۔ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ ہماری حاضری وہاں لگتی ہے۔ آج کسی کا نام کسی سیاسی دفتر میں چلتا ہو، حکومت کی ایوانوں میں جس کا نام چلتا ہو، کسی چھوٹے سے آفس میں جس کا نام چلتا ہو، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اور محکم الحاکمین کی بارگاہ میں جس کی حاضری لگتی ہو، چھوٹا کوئی مقام ہے؟ ہم دفتروں کے اندر، آفسوں کے اندر، حکومت کے ایوانوں کے اندر اپنا نام لیتے ہیں، جب ہمارا نام لیا جاتا ہے تو ہم خوشی میں پھولے نہیں سماتے۔ تو محفل میلاد میں آنے والوں، میں ایک صحیح سند حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بیٹھے محفل میلاد میں ہو، مصطفیٰ کے چرچے کر رہے ہو اور تمہاری حاضری بارگاہ احمد الحاکم۔ اسی ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے پھر کہے سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جلیل کاتب وحی امیر معاویہ سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھونج پڑ جانی چاہیے اس نام پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الذکر و دعا کے اندر باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن کے باب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اب وہ حدیث کون سی؟ حضرت معاویہ فرماتے ہیں ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کا جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام کا ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شانہ نبوت سے نکل کر جلسے کی طرف آتے ہیں اور پوچھتے ہیں صحابہ سے، حدیث کے لفظ ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعا، باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہے حدیث کو۔ ما اجلسکم، میرے صحابیوں کس محبت نے تمہیں آج جمع کیا؟ ما اجلسکم، میرے صحابہ مجھے بتاؤ کس وجہ سے آج جلسے میں آئے ہو؟ یہ خوشبو جلدی لگائیں تاکہ میں حدیث سناؤں۔ گج بج کے کہیں سبحان اللہ۔ اب کی توجہ نہیں بٹنی چاہیے، حدیث سنا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جلسہ ہو رہا ہے مسجد نبوی کے اندر، حضور پرنور کا شان نبوت کے اندر ہے، اپنی محبت وحی کے اندر ہے، بستر پر جلوہ افروز ہے۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں میرے غلاموں کا ایک جلسہ لگا ہے۔
سکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، اصحاب کا نجوم بنا دیا۔ ارے جو ذرے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب بنا دیا، جو کانٹے تھے ان کا گلدستہ اسلام میں ان کو گلاب بنا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پہ جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی جلوہ افروزی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جو جواب دیا سنو اس جواب کو بڑی توجہ سے، اور وہ لوگ جو محفل میلاد نہیں سجاتے ان کے لیے بھی ایک دعوت فکر ہے۔ میں بات کہا کرتا ہوں، محفل میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، صرف عشق کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ جس کو عشق ہے وہ یہ محفل مناتا ہے۔ لیکن دلیل بھی ہم دے دیتے ہیں، اللہ آپ کو عشق پہلے نصیب کرے بعد میں میلاد سجانا نصیب کرے۔ پہلے ان کے لیے عشق مانگو، محبت مانگو، پھر ان کے لیے میلاد کی توفیق مانگو۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ وہی جذبات تھے جو صحابہ کے سینوں میں تڑپتے تھے، آج الحمدللہ وہ اہل ایمان کے سینوں میں تڑپ رہے ہیں۔ اہل ایمان صحابہ نے کیا جواب دیا، ان لوگوں کو مخاطب کر کے بھی اگر کوئی سن رہا ہو تو، ورنہ ہماری ان تک انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے بھی آواز پہنچے گی بڑے مخلصانہ طریقے سے، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اب حدیث کو پڑھو۔ جلسہ ہوا تھا کہ نہیں؟ مدینہ طیبہ کی سرزمین تھی کہ نہیں؟ 14 صدیاں پہلے جلسہ ہوا کہ نہیں؟ صحابہ کرام اس جلسے میں بیٹھے ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے کہ نہیں؟ اور مصطفیٰ کی آمد کے چرچے کر رہے تھے کہ نہیں؟ ٹھنڈے دماغ اور دل کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیں۔ اب صحابہ نے کیا کہا، یا رسول اللہ ہم نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کہا ہمارے جلسے کا موضوع حج کے فضائل ہے، یہ نہیں کہا زکات کے احکام ہے، یہ نہیں کہا، اے پیارے مصطفیٰ ہماری محفل کا موضوع تبلیغ کے فضائل ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ فرمایا یا رسول اللہ ہمارے جلسے کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ، ہمارے جلسے کا موضوع ہے من علینا بکا، ہمارے جلسہ کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ۔ معلوم ہوا جہاں سیرت کانفرنسیں بھی ہوتی ہے اور زکات کے اجتماع بھی ہوتے ہیں اور حج کے احکام بھی اجتماعوں میں بیان کیے جاتے ہیں اور تبلیغی فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی صحابہ کی ضرورت ہے کہ محفل میلاد کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم الا ذاکا، میرے صحابہ مجھے حلفیہ بتاؤ، کیا مجھے قسم اٹھا کر یہ بات بتاؤ کہ کیا خدا کی قسم تم اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ بہت خاص کی بات ہے، اور جو نقطہ سمجھنے والے ہیں وہ کیا تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اے میرے صحابہ ما اجلسکم الا ذاکا، ذمہ داری کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث، اور الحمدللہ پچھلا پورا ہفتہ ترمذی شریف باب فضل النبی اور صحیح مسلم صحیح بخاری کے سارے ابواب کا مطالعہ کر کے آیا۔ راضی بات آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ، اور میرا معمول نہیں ہے کہ ایسی رٹی ہوئی تقریر کرنا۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے میرا کتاب سنا ہوگا، کسی ایک مقام پہ میں تقریر کروں، دوسری جگہ الحمدللہ خدا کی توفیق سے اس کتاب کو دہراتا نہیں ہوں۔ کیوں کہ مصطفیٰ کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں ساری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو بیان کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ یہ مجھے بتاؤ، قسم اٹھا کر مجھے بتاؤ، کیا خدا کی قسم تم یہ کہتے ہو، خدا کی قسم کھا کر مجھے بتاؤ کیا تم میرے میلاد کا جلسہ منا رہے ہو؟ صحیح مسلم کی لفظ اللہ ہے ما اجلسکم الا ذالک، خدا کی قسم اٹھا کر عاشقان مصطفیٰ تڑپ جاؤ گے اس بات کو سن کر۔ ہزاروں حدیثوں کا ذخیرہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، کوئی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ نبی نے سوال کیا ہو، صحابہ نے جواب دیا ہو اور نبی پاک نے پھر ان سے حلف لیا ہو۔ وہ ایک واقعہ ہے، پیارے آقا نے جواب سنا صحابہ کا، پھر کہا قسم خدا اٹھا کر تم مجھے پھر بتاؤ، خدا کی قسم کھا کر مجھے کہو کہ کیا تم میری ہی آمد کا ذکر کر رہے تھے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو صحابہ کرام نے، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آج کل جو نظر
یہ بھی شک دور کر دوں. انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میرے صحابہ تمہارے جواب میں مجھے کوئی شک نہیں تھا. میں نے حلف اس لیے نہیں لیا کہ تمہارے جواب میں مجھے شک تھا، میں نے قسم اس لیے لی ہے تم سے تاکہ بعد والے عمر کو پتہ چل جائے کہ میراث سجانے والوں کی عظمت کیا ہوتی ہے. انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں تو تمہاری عظمت بتانے کے لیے تم سے حلف لے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنہ اتانی جبریل تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد
اپنی کچھ شعر سناؤ ہم کو. نہیں جی، جس ذوق کے ساتھ نبی نے کہا تھا کم از کم تھوڑا سا ذوق تو دکھائے نا. عامر بن اقوا فخذ لنا الا تسمعنا من حين حليهاتك. اے عامر بن اقوا اپنی کوئی نعت ہم کو سناؤ، ہمارا دل کر رہا ہے کہ فوج اسلامی چلتی رہے، تم نعت سناتے رہو. حدیث حوالی کی آپ نے کلام سنایا. امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا. اب وہ کلام کیا تھا سنو عاشقان مصطفیٰ. اللہم لولا انت مہتدینا. میں نے پہلے کہا تھا عربی زبان کی میں بات بتا رہا ہوں، اگرچہ معنی سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہی سمجھنا کہ صحابہ کے منہ سے نکلے ہوئے میٹھے بول ہیں، اسی پہ کہنا سبحان اللہ. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك فداء لك فداء لك ابقینا والقیا سکینة علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ونحن عن فضلك ما استغنینا یا رسول اللہ. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب، اگر آپ کی آمد نہ ہوتی تو ہمیں ہدایت نہ حاصل ہوتی. لولا انت حضور مخاطب، لولا انت مہتدینا. یا رسول اللہ اگر آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ ہمیں ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رحمان ملتا. آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں قرآن بھی ملا ہے، ایمان بھی ملا ہے، رحمان بھی ملا ہے. اللہم لولا انت مہتدینا. آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے. ولا تصدقنا ولا صلینا. نہ ہمیں پتہ ہوتا کہ زکوٰۃ و صدقات کیا ہوتے ہیں، اور نہ ہمیں نماز میں شغل ہوتا. یہ نمازیں بھی آپ نے سکھائی ہیں، اور زکوٰۃ کے طریقے بھی آپ نے بتائے. آگے ارشاد فرمایا فاغفر فداء لك. ایک روایت کے اندر آتا ہے معاف کینا، ایک کے اندر آتا ہے مقتفینا. یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان جاؤں. فداء لك آپ پہ سب کے جاؤں یا رسول اللہ. ہم آپ کے حق میں جو تقصیر کرتے رہے ہیں پہلے ہمیں معاف کر دینا. یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دینا. وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا. یا رسول اللہ اللہ کے حضور دعا مانگنا ہمارے لیے کہ کل ہم نے معرکے میں لڑائی کرنی ہے، ہمارے دلوں کو وہ سکون کی دولت عطا کرے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو حمد تھی، یہ تو انہوں نے نعت نہیں پڑھی تھی، یہ تو اللہ کی حمد بیان کی تھی، کیونکہ انہوں نے اللہم کہا پہلے. یہ تو دعا مانگی تھی، یہ نعت تو نہیں ہے، یہ تو دعا ہے. میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، اٹھاؤ صحیح بخاری کی شرح. امام قسطلانی ارشاد الساری کے اندر حدیث کی شرح کہتے ہیں کہ اگلا شعر فداء اللہ کا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حضور کی نعت ہے، اللہ کی حمد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم حضور پہ فدا تو ہو سکتے ہیں لیکن خدا پہ فدا نہیں ہو سکتے. ہم خدا پہ تو فدا نہیں ہو سکتے. یہ جو کلام ہے، یہ جو محاورہ ہے، یہ تو مخلوق کے لیے بولا جاتا ہے. معلوم ہوا یہ تو مصطفیٰ کی نعت ہے، یہ ہم جو خدا ہے. اور اللہم جو ابتدا میں آیا ہے تو یہ دعائیہ کلمہ نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ علامہ قسطلانی نے لکھا کہ عرب جو ہے یہ محاورے کے اندر اللہم ابتدائے کلام کے لیے بھی بول دیتے ہیں. مقصود اس سے دعا نہیں ہوتی، ہر دفعہ مقصود دعا نہیں ہوتی. آپ دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر جلسہ ہے صحابہ کا، اور میر مجلس خود میرے آقا ہے. اور جلسہ ہے میلاد کا، صحابہ کرام نعت سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو ہمیں ہدایت ملی. ارے یہ اسپیکر تو ابھی کی یاد ہے نا، غوث اعظم کے زمانے میں بھی دنیا تھڑپا کرتی تھی. غوث اعظم کے زمانے میں بھی دنیا کے دلوں میں جذبات اور احساسات تھے. اگر آپ کے وہی جذبات ہیں تو گج بج کے کہیں سبحان اللہ. غوث اعظم کا زمانہ یاد آ جائے. الحمدللہ ہم نسبتوں کو ماننے والے، ولیوں کو ماننے والے غوث اعظم کے غلام ہیں. الحمدللہ ہم نسبتوں کو ماننے والے ہیں عاشقان مصطفیٰ. اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس بات پر، بارش کی مناسبت سے میلاد النبی کا تذکرہ. آج صبح ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ بڑی بارش ہوئی ہے 2 دن، بڑی باران رحمت ہوئی ہے، تو کوئی ایسی حدیث بھی مجھے مل جائے جس میں میلاد کا ذکر بھی ہو اور بارش کا ذکر بھی ہو. تو مجھے حدیث مل گئی صحیح مسلم کے اندر.
یہ فضائل نبی کے اندر یہ حدیث آئی ہے کتاب الامثال کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں